بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسامہ زاہد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، گزشتہ دن بھی اڈیالہ جیل کے اندر جھڑپ سامنے آئی۔ بانی چیئرمین عمران خان جو تحریک انصاف کے ہیں، ان کی سپرنٹنڈنٹ جیل کے ساتھ ایک تلخ کلامی دیکھی گئی۔ سپرنٹنڈنٹ جیل نے عمران خان کو میڈیا کے ساتھ گفتگو کرنے سے روکا، تو اس حوالے سے عمران خان نے کہا یہ اوپن ٹرائل ہے، آپ مجھے گفتگو کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو گفتگو کروں گا، آپ کیسے روک سکتے ہیں مجھ کو؟ جو مقامی صحافی ہیں ان کا یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد صحافیوں کے ساتھ انہوں نے بات چیت کا جو ہے آغاز کیا، اپنے جو انہوں نے جملے تھے وہ پہنچائے صحافیوں تک۔ اس کے بعد سپرنٹنڈنٹ جیل جب عمران خان کو چپ نہیں کروا سکا تو صحافیوں کو زبردستی اڈیالہ جیل سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آج دوبارہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جھڑپ سامنے آئی ہے۔ یہ پروسیکیوٹر ہیں راجہ رضوان عباسی، ان میں تلخ کلامی جو ہے دیکھی گئی ہے۔ قریشی صاحب نے کہا میں اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں، یہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ جج صاحب سے انہوں نے مکالمہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بنیادی حقوق پر بات کر رہا ہوں، تو یہ پروسیکیوٹر کون ہوتا ہے جو بیچ میں مجھے ٹوک رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے؟ تو اس پر قریشی صاحب نے یہ بھی کہا پروسیکیوٹر سے کہ تم اوپر سے آئے ہو، کون ہو تم، تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ پروسیکیوٹر کو قریشی صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ تو اس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ تمہاری کیا اوقات ہے؟ انہوں نے باقاعدہ قریشی صاحب کو باقاعدہ واپس جواب دیا۔ تو فاضل عدالت کے جج نے شاہ محمود قریشی کو پرامن رہنے کی تلقین کی ہے۔ یہ جھڑپ کافی گرما گرمی تھی۔ صحافیوں کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ جج صاحب اس میں بیچ بچاؤ کراتے رہے، اور لیکن قریشی صاحب نے یہ کوئی بات جج صاحب کی نہیں مانی ہے۔ اس کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ سماعت گزار قریشی صاحب خود روسٹرم پر بھی آ گئے اور جج صاحب کی گارنٹی کے ساتھ میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ کہتے ہیں قریشی صاحب نے کہا کہ جج صاحب گارنٹی دیں کہ میرے ساتھ کسی قسم کا ہاتھ نہیں ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے کیس کے اندر کسی قسم کا کوئی غیر متعلقہ ہاتھ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، جو حقائق پر مبنی اور انصاف پر مبنی ہے فیصلہ دیا جائے گا، جو مقامی صحافیوں نے اس سے اخذ کیا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ کاغذات نامزدگی کی تصدیق نہ ہونے کے باعث NA 150 NA 51 اور PP 218 سے آپ کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اس پر میں انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، آپ کے کیس کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ قریشی صاحب نے کہا کہ میں نے کاغذات نامزدگی کی تصدیق کا کہا، جج صاحب نے کہا میرا حکم نامہ ساتھ لگا دو۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ عدالت کے صحافیوں کو انہوں نے بتایا۔ جج صاحب کے حکم نامے کے بعد میرے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، قریشی صاحب کا یہ بھی الزام ہے۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب نے جج ابو الاسناد جو ذوالقرنین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ شاہ صاحب ہم نے قانونی طریقہ کار پورا کر دیا تھا۔ پروسیکیوٹر کے بولنے پر قریشی صاحب پھر غصے میں آگے، جو پہلے میں اپنی گفتگو میں آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو اس پر جو قریشی صاحب اور جج کے درمیان جو باتیں جاری تھیں تو پروسیکیوٹر نے بیچ میں ٹوکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد قریشی صاحب نے کہا کہ تم کون ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو اس کے بعد پروسیکیوٹر کی جانب سے بھی واپس یہ جملہ دہرایا گیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ یہ عدالت کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ اصل میں قریشی صاحب کو ملتان سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے زین قریشی اور ان کی جو بیٹی ہیں مہربانو قریشی، ان کو جو ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے تھے۔ زین قریشی کو جوتے کا نشان جبکہ مہربانوں کو چمٹے کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا، جس پر قریشی صاحب نے کہا کہ ہمارے گھرانے کو ٹیز کرنے کے لیے تنزیہ طور پہ اس طرح کے انتخابی نشان جان بوجھ کے دیے گئے ہیں، جس پر جج صاحب مسکرائے اور کہا کہ میں اس معاملے کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن بہرحال اب تو الیکشن سر پہ آ چکے ہیں، 15-14 دن باقی ہیں اور اب تو انتخابی نشان تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن زین قریشی کو جوتے اور مہربانو قریشی کو چمٹے کا انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کیا گیا۔ اس کے حوالے سے مختلف طرح کے طنز بھی اس پر کیے گئے ہیں۔ قریشی صاحب نے روسٹرم پر آ کر باقاعدہ طور پہ اپنے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے بھی درخواست جو ہے وہ دی ہے۔ اس معاملے پر شبہ یہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید اگر کہا جائے 20% ایسے چانسز نظر آتے ہیں کہ قریشی صاحب کو ہو سکتا ہے انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن بہرحال اس طرح کا حتمی طور پر ابھی تک کوئی واضح
جو ہے فضائیں نظر نہیں آتی ہیں۔ دوسرا عمران خان صاحب جو ہیں ان کی آج صحافیوں کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے بھی بڑی جارحانہ جو ہے وہ بیٹنگ کا آغاز کیا ہوا ہے، بار بار وہ مختلف طرح کے بیان دے دیتے ہیں، اور جاوید ہاشمی کو جاوید ہاشمی نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے ایک تحریک کا شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو اس پر قریشی صاحب نے بھی یہ کہا کہ خوش آئند ہے، جاوید ہاشمی خود جیل میں رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کیسے کرواتی ہے اور کیسے کرواتی ہے، اس لیے وہ ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، اور ان کو ویلکم بھی کیا قریشی صاحب کی جانب سے، جاوید ہاشمی کو ویلکم کیا گیا۔ اس سے پہلے جاوید ہاشمی الیکشن سے دستبردار ہوئے اور کہا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہوئے اپنا وزن تحریک انصاف اور عمران خان کے پلڑے میں ڈالتا ہوں، اور اگر میرے حلقے میں تحریک انصاف کے امیدوار نے میری حمایت مانگی تو باقاعدہ اس کی الیکشن کمپین بھی کروں گا۔ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے جاوید ہاشمی کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس کو بہت سے حلقوں میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ خوش آئند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال الیکشن سر پہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں نہیں آتے، یہ فی الحال ایک سوالی نشان باقی ہے۔ اسی سوالی نشان کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔